ویلکم ٹو مائی ڈیئر فرینڈس، سواگت ہے آپ کا آج کی سپر انرجیٹک کلاس میں۔ تو ہم آج پڑھیں گے اردو کا مہا میراتھن۔ 2-3 کلاس کریں گے، اس میں پورے اردو بہار ڈی ایل ایڈ کا ہم لوگ کیا کریں گے، سماپت کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل شروع سے۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے حرف تہجی۔ حرف تہجی، حرف تہجی، حرف تہجی کتنا ہوتا ہے؟ حرف تہجی کی جو تعداد ہے، وہ حرف تہجی کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 52 ہے۔ اس میں دیکھیے حرف مفرد کتنا ہے؟ حرف مفرد، حرف مفرد کی تعداد، حرف مفرد کی تعداد جو ہے میرے دوست وہ ہو جائے گا 37۔ اور حرف مرکب، حرف مرکب اس کی تعداد کتنی ہے؟ حرف مرکب کی جو تعداد ہے وہ میرے دوست وہ 15 ہے۔ آپ کہیے گا کیسے، اس کا ٹرک بتائیے۔ تو حرف مفرد کتنا ہے؟ 37، اور حرف مرکب کتنا ہے؟ 15۔ اس کا ٹرک ہم آپ کو بتا دیے، یہاں پہ مرکب، کب، مرکب، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب میں دیکھیے کیسے مرکب لکھا جاتا ہے، مرکب، ٹھیک ہے، مرکب۔ مرکب میں یا کاف کا الف کو 1 مان لیجیے، اور یہ 15، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 15 ہو جائے گا۔ اب دیکھیے خالص عربی حروف، خالص عربی حروف جو اردو میں آیا تو وہ کتنا ہے؟ وہ 10 ہے۔ کتنا ہے؟ 10 ہے۔ اب آپ کو اور سمجھنا ہے خالص فارسی حروف، کیا ہے؟ فارسی حروف جو اردو میں آیا تھا۔ فارسی مطلب مار دیا چوکا مار دیا، کتنا مار دیا؟ چوکا مار دیا، مطلب 4 ہے۔ 4 میں کون کون ہو جائے گا؟ پا ہو جائے گا، زا ہو جائے گا جس میں 3 نقطہ ہے، 3 نقطہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہو جائے گا، گاف ہو جائے گا، گاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے چا ہو جائے گا، اس میں بھی 3 نقطہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ اب آپ کو خالص ہندی حروف، خالص ہندی حروف، ہندی حروف خالص کتنا ہے؟ دیکھیے ہندی کی بات کر لیں، خالص ہندی حروف کی، تو یہ 18 ہے۔ کتنا 18 ہے؟ کون کون؟ اب دیکھیے یہ ہو جائے گا، ٹا ہو جائے گا، ٹا ہو جائے گا، ڈال ہو جائے گا، ڈال ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ اور پلس 15 جو بے تیز جو رکھتا ہے، یہ سب ملا ہے خالص ہندی حروف ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھنا ہے حرف شمشی، حرف شمشی، حرف شمشی، حرف شمشی کہتے کیسے؟ حرف شمشی دیکھیے اس کو کہتے ہیں جس میں الف اور لام آئے اور لام کا تلفظ نہیں ہے، صرف الف کا تلفظ ہو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف شمشی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حرف شمشی۔ تو حرف شمشی کا اگزامپل کیا ہو جائے گا؟ الضحیٰ، الشمس ہو جائے گا۔ الشمس مطلب الشمس، الشمس، الشمس۔ دیکھیے یہاں پہ لام آیا اور لام کا تلفظ نہیں ہوا، لام کا تلفظ نہیں ہوا، تو یہ شمس ہو گیا۔ الضحیٰ، الضحیٰ، یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ لام آیا، یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ لام کا تلفظ نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ سمجھ گئے آپ؟ اب حرف قمری سمجھیں گے۔ حرف قمری دیکھیے کیا ہے؟ وہ حرف ہے جن سے پہلے الف لام آئے، الف اور لام آئے، لیکن کیا ہو؟ لام کو نہیں پڑھا جائے، اس میں لام ہی کو نہیں پڑھا جائے گا اور الف کو پڑھا جائے گا۔ اس کا اگزامپل دیکھ لیجیے، کیا ہو جائے گا؟ بالغرض، کیا ہوگا؟ بالغرض، یہ پہ الف جو آیا، با کے ساتھ جو الف آیا اس کو نہیں پڑھا جائے گا، بالغرض یہاں پہ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے حرف قمری آپ سمجھ گئے، حرف شمشی بھی حرف قمری کتنا ہے؟ 14 ہے، الف، با، جیم، ہا، عین، غین، اس طرح سے۔ اب آپ کو پڑھنا حرف منقوط۔ حرف منقوط کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے حرف منقوط جن کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف منقوط کہتے ہیں۔ حرف غیر منقوط مطلب جس کے اوپر نقطہ ہی نہیں ہوا۔ اب آپ کہیے گا یہ ہم سمجھے کیسے؟ تو آپ دیکھیے منقوط میں یہ میم دیکھ رہے چھوٹا سا، منقوط چھوٹا سا میم، تو میم کیا ہے؟ نقطہ کے جیسا ہے نا، منقوط ہے نا، سمجھ گئے؟ تو اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے، اس کا کوئی ٹرک نہیں ہے۔ حرف منقوط کا مطلب کیا ہوگا؟ جس پہ اوپر نقطہ ہو، غیر مقصود جس میں نقطہ نہیں ہو۔ چلیے حرف موحدہ کسے کہتے ہیں؟ حرف مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ حرف مثلثہ کسے کہتے ہیں؟ حرف موحدہ مطلب جس کے اوپر ایک نقطہ ہو، جیسے با ہو گیا، جیم ہو گیا، زا ہو گیا، اوپر نیچے کہیں بھی جس میں صرف ایک نقطہ ہو، جس میں صرف ایک نقطہ ہو، جس میں سے جس حرف میں صرف ایک نقطہ ہو، حرف موحدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرف موحدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے حرف مثنات، مثنات جس میں 2 نقطہ ہو، کئی سے اس کا ٹرک لیجیے۔ لاسٹ میں دیکھیے تا کے اوپر کتنا نقطہ ہے؟ 2 نقطہ ہے، تو اس سے سمجھ لیجیے جس کے اوپر 2 نقطہ ہو، جیسے تا ہو گیا، قاف ہو گیا، ETC، ایسے بہت سارے ہو۔ حرف مثلثہ دیکھیے مثلثہ میں تا میں کتنا نقطہ؟ 3 نقطہ، تو وہ حرف جس پہ 3 نقطہ ہو تو اسے کیا بول دیں گے؟ حرف مثلثہ۔ اگلا دیکھیے حرف فوقانی، حرف فوقانی اور حرف تحتانی۔ دیکھیے فوقانی مطلب فٹانی، فٹانی جب پیسہ ہوتا ہے کسی کے پاس تو کیا کرتا ہے؟ فٹانی جماتا ہے، فٹانی جب جمائے گا تو اوپرے اوپرے اڑے گا، تو اوپرے اوپرے مطلب جس کے اوپر نقطہ ہو، جس کے اوپر نقطہ ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ تا، تا، تو یہ حرف فوقانی۔ حرف تحتانی جو مطلب
तह में सब फुटानी जब गया पैसा सब खत्म हो गया तो क्या तह में लग जाएगा, नीचे नीचे आके जम जाएगा, तो मतलब जिसके नीचे नुक्ता हो उसको क्या बोलेंगे हुर्फ तहतानी, बा हो गया, चा हो गया, पा हो गया, ETC। चलिए आगे देखिए हुर्फ इल्लत। हुर्फ इल्लत किसे कहते हैं? हुर्फ इल्लत वो हुर्फ है जो तकरीबन हर हुर्फ के अंदर आता है। क्या है? हर हुर्फ के अंदर आता है। तो इनकी तादाद 3 है, जैसे अलीफ वाव या, अलीफ वाव या, अलीफ वाव या, ये क्या है? हुर्फ इल्लत कहते हैं, इसको कहते हैं हुर्फ इल्लत, इसको याद रखना है। अब देखिए, अब ये समझ गए। शमसी हम आपको समझाए थे, शमसी जिसमें अलीफ और लाम आए, लाम को नहीं पढ़ना। कमरी मतलब जिसमें लाम को पढ़ना है। क्या करना है? लाम को पढ़ना है, लाम को पढ़ना है कमरी में। अब देखिए हुर्फ मुवह्हदा मतलब जिसमें एक नुक्ता हो, और हुर्फ मुसन्नात मतलब जिसमें लास्ट नुक्ता आता है, इसके ऊपर 2 नुक्ता आता है। हुर्फ मुसन्नात मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 नुक्ता हो, उस पर मुसन्नात कहते हो। उसमें मुसल्लसा, जिसमें मुसल्लसा मतलब जिसमें 3 नुक्ता हो, समझ गए? जिसमें 3 नुक्ता हो, अभी मैं बताया आपको। उसे मुसल्लसा, उसे मुसल्लसा मतलब जिसमें 3 नुक्ता हो, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। एराब के एतबार से हुर्फ के अक़साम। एराब के एतबार से हुर्फ के अक़साम। अलिफ़ की 2 किस्में हैं, अलिफ़ ममदूदा और अलिफ़ मक़सूरा। अलिफ़ मक़सूरा, अलिफ़ ममदूदा किसे कहते हैं? जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जिसे खींच कर पढ़े, जैसे आम, आज, आम, आज हो गया, आम हो गया। डायरेक्ट समझिए ना, जिसके ऊपर मद आता है, जिसके ऊपर मद आता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हुर्फ ममदूदा। मद खींचना है तो दो मीम आएगा तब नहीं खींच पाएंगे, खींच, ऐसे होता है दोस्त। हुर्फ ममदूदा जिसको खींच के पढ़ना है उसको क्या बोलेंगे? आज, आम, आम, आबाद हो जाएगा, ठीक है। हुर्फ मक़सूरा जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए, तो डायरेक्ट समझ जिसके ऊपर मतलब जो आ नहीं आ रहा, साहिल हो गया, अजान हो गया, ETC, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हो गए। चलिए आगे है हुर्फ नून की किस्में। कितने किस्में? नून की। नून की 2 किस्में, 2 किस्में कौन कौन? हुर्फ ज़ाहिर और नून ज़ाहिर, नून बातिन। नून ज़ाहिर, नून बातिन। नून ज़ाहिर किसे कहते हैं? जिस नून को पूरी तलफ़ुज़ किया जाए, साफ साफ पढ़ा जाए, साफ पढ़ा, जैसे आन हो गया, तान हो गया, शान हो गया, ये क्या हो गया? पूरी तलफ़ुज़ किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नून ज़ाहिर। और नून देखिए, नून बातिना। नून बातिना उसको कहते हैं जो आवाज़ नाक से निकलता है। जो आवाज़ कहाँ से निकले मेरे दोस्त? वो नाक से निकलता है। जो आवाज़ नाक से निकले, साफ साफ तलफ़ुज़ नहीं, जैसे जहाँ हो गया, गूंज हो गया, ये क्या हो जाएगा? हुर्फ नून बातिना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नोट क्या आ रहा है कि जब दरमियान में नून आता है तो नून के ऊपर क्या आ जाएगा? जज़म आ जाएगा। जज़म ऐसा होता है, नून के ऊपर जज़म आ होता है। और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो इस पर नुक्ता होता है। जब आखिर में नून गुन्ना आ जाए तो इस पर क्या होता है? नुक्ता होता है। जब आखिर में नून गुन्ना आ जाए तो इसमें नुक्ता होता है, नून गुन्ना। चाँद, इसमें आखिर में नून गुन्ना आया तो इसमें क्या है? नुक्ता आया। जब बीच में आए चाँद, जब बीच में आता है तो क्या होता है? जज़म होता है, बीच में जज़म। और देखिए क्या बोल रहा है? जब दरमियान में नून गुन्ना आता है तो इस नून पर जज़म होता है, इस नून पर जज़म होता है। और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो इस पर नुक्ता नहीं होता है। जैसे हो गया जहाँ, जैसे जहाँ हो गया। अब देखिए जहाँ है तो नुक्ता है, इसमें बिल्कुल नहीं होगा, नुक्ता नहीं तो गलत हो जाएगा। जहाँ ना हो जाएगा, जहाँ ना तो गलत ही हो गया ना, जहाँ ना, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो लास्ट में आएगा उसमें नून गुन्ना, उसमें नुक्ता नहीं होगा। और जो बीच में आएगा उसमें क्या हो जाएगा? चाँद, उस पर क्या हो जाएगा? उस पर जज़म आ जाएगा। चाँद, 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 क्या हो गया? नून, नून क्या हो जाएगा? नून बातिना। चलिए आगे देखते हैं। वाव की 3 किस्में होती है। वाव की कितनी किस्में होती है? तो वाव की 3 किस्में होती है। वाव की किस्में हुर्फ मारूफ, हुर्फ वाव मजहूल और वाव मादूला। हुर्फ वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। देखिए वाव मारूफ किसे कहते हैं? वाव मारूफ देखिए, आप एक नाम सुने होंगे, वाव मारूफ भाई का, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। वो क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को, कोई भी गलत चीज़ बोलता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है, मतलब खींचना। डायरेक्ट किस चीज़ से याद करना है? खींचना, मतलब खींचना, जिस वाव से पहले पेश हो और खींच कर पढ़ा जाए। जिस वाव से पहले पेश हो और उसको क्या पढ़ा जाए? खींच कर पढ़ा जाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वाव मारूफ बोलेंगे। और वाव मजहूल उसे कहते हैं जिस वाव से पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए। और देखिए वाव मादूला उसे कहते हैं जिस वाव को लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। अब देखिए सबका एग्जांपल देखते हैं। वाव मारूफ उसे क्या हो गया? जैसे खून, नूर, ये क्या हो गया? ये हो गया दूर। ये सबको थोड़ा खींच के पढ़ें। अब खींच कर क्या? देखिए वाव मजहूल, जैसे मजहूल जाइएगा, मजहूल गांव का नाम है, तो वहाँ नहीं खींचना, मतलब वहाँ रुकना नहीं है, वो आपका गांव है ही नहीं तो वहाँ पे क्यों रुकिएगा?
آپ اپنے گاؤں میں نہیں رکیے گا. آپ کا گاؤں ہے معروف, یہاں کھینچ کھینچ کے رہیے, معروف گاؤں ہے آپ کا, اب مجہول جا کے نہیں رکنا آپ کو, تو کھینچ کر نہیں پڑھنا. جیسے شور مور کھینچایا نہیں کھینچایا, اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیے واو معدولہ, جس کو واو کو لکھنا ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے. جیسے لکھا ہے خواہش, پڑھنا کیا ہے خواہش, لکھا ہے خواب, پڑھنا کیا ہے خواب. جیسے لکھا ہوا یہاں پہ خواب لکھا ہے, پڑھا کیا جائے گا, پڑھا جائے گا خواب. اب بولیے گا لکھ, اسی طرح لکھ دیجیے, ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. جو رول اور ریگولیشن ہے اردو گرامر کا, تو وہ تو لکھا ہی جائے گا نا. ٹھیک ہے, چلیے یہ سمجھ گئے. آگے دیکھیے, ہا کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ہا کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ ہا کی 2 قسمیں ہوتی ہے, ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی. دیکھیے ہائے ملفوظی کسے کہتے ہیں؟ جو تلفظ میں آتا ہے, جیسے چاہ کو آ رہا ہے نا لاسٹ میں, الہا کا تلفظ ہو رہا ہے نا, سیاہ دوری, جو جس کی تلفظ ہو اس کو کیا بولیں گے؟ ہائے ملفوظی بولیں گے. اور ہائے مختفی جس کی تلفظ نہیں ہو, جیسے پروانہ, لگ رہا ہے کہ نونے بول رہے, ہاں تو بولیے نہیں رہے. ہاں اب ایسے بھی سمجھتے جو لاسٹ میں آئے, سمجھ رہے, لاسٹ میں تو یہاں پہ آتا ہے لیکن ساتھ میں آتا ہے, کمپاؤنڈ میں آ رہا ہے نا, ایک لفظ لے کے آتا ہے. زمانہ, مکانہ, مالکانہ, سمجھ گئے, مالکانہ بولتے ہیں, مالکانہ حق ہے میرا, تو سمجھ گئے. کیا بولے ہم؟ ہائے ملفوظی جو اس کا تلفظ ہو, ملفوظی. ہائے مختفی جس کا تلفظ نہیں ہو. پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ملفوظی, زی نکال لینا, زا تلفظ ہو رہا ہے. مختفی جس کا تلفظ نہیں ہو, ہائے مختفی جس کا تلفظ نہیں ہو. آگے دیکھیے, یا کی 2 قسمیں ہیں, یا معروف اور یا مجہول. یا معروف اسے کہتے ہیں جو اس کو کھینچ کر پڑھا جائے, اور یا مجہول اسے کہتے ہیں جس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے. جیسے کیا ہو گیا؟ امیر, غریب. یا مجہول کیا ہو گیا؟ شیر, دیر, جس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے. جیسے مجہول گئے تو مجہول میں آپ کو رکنا تھوڑی نا, دوسرا گاؤں میں نہیں رکنا. ویسے ہی یا معروف بھائی تو کھینچ دیتے پکڑ کے نا, ایسے بھی آپ کا گاؤں بھی ہے کیا, یا معروف تو یہاں پہ کھینچنا پڑے گا. چلیے آگے کیا کہہ رہا, آگے ہم لوگ پڑھیں گے اب لفظ. لفظ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک لفظ موضوع ہوتا ہے اور ایک لفظ مہمل ہوتا ہے. ایک لفظ موضوع ہوتا ہے اور ایک لفظ مہمل ہوتا ہے. دیکھیے لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ لفظ موضوع کو لفظ کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کلمہ جس کے معنی ہو, جیسے روٹی ہو گیا, عادل ہو گیا, کسی کے نام, دنیا کا کوئی بھی چیز ہو جس کا معنی ہو, دیکھیے کیا بولیں گے؟ لفظ کلمہ بولیں گے. مہمل کیا ہوتا ہے؟ مہمل دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ مہمل جس کا کوئی معنی, جیسے ووٹی, گٹا, لٹا, جس کا معنی نہیں ہو میرے دوست, اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو لفظ مہمل بولیں گے. اس کو لفظ مہمل کہا جاتا ہے. جس کا معنی ہو اس کو کیا بولیں گے؟ کلمہ کہتے ہیں. اب کلمہ موضوع دونوں چیزیں کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اس کو توڑتے ہیں. دیکھیے جملہ کا کیا ہوتا ہے؟ جملہ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا جو حرف کے مجموعہ, حرف جیسے الف با سے جڑ کے بنتا ہے, اس کو کیا بولیں گے؟ حرف کے مجموعہ سے جو لفظ بنتا ہے تو کیا بولیں گے؟ جملہ. حرف کے مجموعہ سے جو لفظ بنتا ہے تو جملہ. اور لفظ کے مجموعہ سے جو جملہ بنتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ دیکھیے کیا بولے؟ حرف کے مجموعہ سے لفظ بنتا ہے. حرف کے مجموعہ سے کیا بنا؟ لفظ بنا. حرف مطلب الف با تا, یہ سب کو جوڑیے گا تو کیا بنا؟ لفظ بنا. جیسے عادت کیا ہوا؟ لفظ ہوا. یہ لفظ ہو گیا. اور اسی لفظ کے مجموعہ سے کیا بنے گا؟ جملہ. جمعہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے مطلب ہم لوگ کا اچھا دن ہوتا ہے نا, عید کے جیسا ہوتا ہے. اچھا نہیں بولیے, عید کے جیسا. تو یہ لاسٹ میں آیا تھا. اس سے بولے سب کا سب سے گروپ, سب سے بہتر, سب کا لیڈر. تو لاسٹ میں لیڈر ہی آئے گا نا. تو سمجھ گئے آپ؟ حرف کے مجموعہ سے کیا بنا؟ لفظ بنا. حرف کے مجموعہ سے لفظ بنا, اور لفظ کے مجموعہ سے جملہ بنا. جیسے عادل کام کر رہا ہے, ہاں یہ کیا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا. آگے دیکھیے, آگے کہہ رہا ہے جملہ کی قسمیں. جملہ کے 3 قسمیں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثبت جملہ, منفی جملہ, سوالیہ جملہ.
مثبت جملہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی بھی کام کا ہونا معلوم ہو، اسے کیا بولیں گے؟ مثبت جملہ۔ منفی جملہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام کا ہونا نہیں ہو، جیسے میں اسکول نہیں جا رہا ہوں، میں کھا نہیں رہا ہوں، میں دوڑ نہیں رہا ہوں، میں کھیل نہیں رہا ہوں، میں پڑھ نہیں رہا ہوں۔ اس طرح کی ساری جو یہ ہوتے ہیں، ساری جو کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے منفی جملہ۔ سوالی جملہ جس میں سوال پایا جائے، جیسے تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اور کیا تم پڑھ رہے ہو، یہ کیا بولیں گے؟ سوال ہے نا۔ کیا تم کھاؤ گے، ہیں تو یہ سوال ہے، تو وہ بولے گا یس یا نو۔ جس میں یس یا نو آنے کا چانس رہتا ہے، مطلب آئے گا ہی، اس کو کیا بولیں گے؟ سوالیہ جملہ۔ سمجھ گئے؟ تم نے پڑھا تھا، اب کسی سے پوچھ رہے تم نے پڑھا، تو کیا بولے گا؟ پڑھا یا تم نے پڑھا؟ میں تو اس کا آنسر چاہیے، اسی ٹائم چاہیے، اسی کو بولتے ہیں سوالیہ جملہ۔ اب دیکھیے موضوع کلمہ، ابھی جو ہم لوگ پڑھے تھے، جس کا معنی ہوتا ہے موضوع یعنی کلمہ، تو یہ ہوتا ہے اس کو 3 بھاگ میں بانٹا گیا۔ پہلا اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اس میں اسے کہتے ہیں جو کسی شخص یا جگہ کا نام، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ فعل جس میں کام کا ہونا پایا جائے یا کرنا پایا جائے، اس کو کیا بولیں گے؟ فعل کہیں گے۔ حرف اسے کہتے ہیں جو وصفی جملے کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتا، مطلب یہ دیکھیے جو کسی دوسرے کے سہارے سے اپنا معنی دیتا ہے، کیا بولتا ہے؟ حرف وہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں دیتا ہے، اپنا معنی خود نہیں دیتا۔ جیسے کہ ہو گیا پر، ہو گیا کے، ہو گیا میں، ہو گیا جیسے، ہو گیا یہ، کیا ہو گیا؟ یہ سب ہو جائے گا حرف۔ اب اس کا ایگزامپل دیکھیے، ایگزامپل کیا کہہ رہا ہے؟ بچہ نہر میں ڈوب گیا، یہاں پہ اسم کیا ہو گیا؟ بچہ ہو گیا، ناؤن کیا ہو گیا؟ بچہ ہو گیا، کام کیا وہاں پہ؟ ڈوب گیا۔ اور یہاں پہ دیکھیے میں اس میں اگر میں کو میں بولتے رہیں گے بہت دن، ارے بھائی کیا بول رہا ہے، کچھ بول رہے ہیں، یہ حرف ہوا۔ اب لڑکی نے آم کھایا، یہ لام ہے، لڑکی نے آم کھایا، تو یہاں پہ اسم کیا ہو جائے گا؟ لڑکی ہو جائے گا، کام کہاں؟ یہاں پہ کھانا، اور یہاں پہ نے کیا ہو جائے گا؟ حرف ہو جائے گا، نے کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا۔ دیکھیے اب ہم لوگ پڑھیں گے اسم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، کیسے؟ معنی کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے، اور بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب کہیے گا کیسے؟ دیکھیے من ہوتا ہے، ہم لوگ کا جو من ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ کا من کیا ہوتا ہے؟ ایک اوپر کا من، ایک اندر کا من، 2 من ہوتا ہے۔ اسی طرح معنی کے اعتبار سے 2 اسم کی قسمیں ہوتی ہے، یہ ٹرک ہے یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہوتی ہے۔ کون؟ تو دیکھ لیجئے، جامد، مصدر، مشتق، وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پڑھتے ہیں اسم۔ دیکھیے اسم کو جو 2 قسمیں میں بانٹا گیا معنی کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے موصوف، کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصوف، اس میں ذات بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ اس میں ذات یا اس میں موصوف۔ اور دوسرا صفت، مطلب جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف بولیں گے، جو صفت ہے اس کو کیا بولیں گے؟ اس میں صفت بولیں گے۔ دیکھیے کسی آدمی یا کوئی چیز کے نام کو کہتے ہیں، مطلب سمجھ لیجئے، اور اس میں صفت دیکھیے کیا ہوا، جو کسی چیز کی صفت بیان کرتے، کالا، گورا، پیلا۔ اس میں دیکھیے حامد چھوڑ دیجئے، دوسرا نام رکھتے ہیں، تو دوسرا نام کچھ اور لے لیتے ہیں ہم لوگ، کیا لیا جائے؟ تو دوسرا نام ہم لیجئے، مان لیجئے احمد بھی نہیں لیجئے، احمد لیتے ہیں۔ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، احمد بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہے؟ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، احمد بہت اچھا لڑکا ہے۔ تو اس میں دیکھیے اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات یا موصوف کر لیجئے تو احمد ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ احمد۔ اب احمد کیا ہے؟ اچھا لڑکا ہے، یا احمد کو ہم بولتے کالا ہے یا گورا ہے، اس طرح کا چیزیں ہم بولتے، تو اس کا صفت بچا رہا ہے۔ اچھا برا لڑکا بولتے تو کیا اس کا صفت نہیں بتا رہا ہے؟ بالکل صفت بتا رہا ہے۔ تو اس کے جو احمد ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تو یہاں پہ صفت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو احمد کن کا نام ہے بتائیے؟ احمد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، اس پر ہی
اس پر ہی نظر سارے جہانوں کی پڑی ہے. تو یہ ہے چیزیں، ٹھیک ہے. تو جس کی صفت بتایا جائے، جیسے لال ہو گیا، کالا ہو گیا، موٹا ہو گیا، کیا ہے یہ صفت ہے نا صاحب. تو احمد بہت اچھا لڑکا ہے، تو احمد کیا ہو گیا یہاں پہ، اچھا لڑکا یا صفت ہو گیا، احمد ہو جائے گا، اس میں ذات ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. چلیے اب یہاں ایک اور اگزامپل آپ کی خدمت میں. پرانی گاڑی زید کی ہے، تو یہاں پہ دیکھیے زید کیا ہو جائے گا یہاں پہ، زید یہاں پہ موصوف ہو جائے گا. اور گاڑی کیسا ہے، پرانی ہے، تو گاڑی کا صفت بتایا جا رہا ہے نا، تو یہ ہو جائے گا صفت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیے جو ہم ابھی لوگ پڑھے اس کا ریویژن کرتے ہیں. یہاں پہ ڈائریکٹ ریویژن چلے گا. لفظ کو ہم نے دو بھاگ میں بانٹا. پہلا ہو گیا کلمہ یا موضوع، دوسرا ہو گیا محمد کا کوئی معنی نہیں ہوتا اور موضوع کا معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. اب موضوع کو بھی یا کلمہ کو 3 بھاگ میں بانٹے. تو پہلا اسم ہو گیا، فعل ہو گیا، حرف ہو گیا. حرف جو مطلب جو خود اکیلا معنی نہیں دیتا. فعل مطلب جو کام ہوتا ہے، کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھیے اسم ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کا نام ہو، اس کو کیا بولیں گے، اسم بولیں گے. اس میں کتنے طرح کا ہوتا ہے، اسم معنی کے اعتبار سے 2 طرح کا اور بناوٹ کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے کون کیا ہو گیا، اس میں صفت اور اس میں موصوف ہو گیا. اور بناوٹ کے اعتبار سے جامد، مصدر، مشتق، جو ابھی ہم آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے آگے پہ چلتے ہیں. دیکھیے آ گیا بناوٹ کے اعتبار سے اسم کے اقسام. تو اسم کے بناوٹ کے اعتبار سے کتنا ہے، 3 اقسام ہے. جامد ہے، مصدر ہے، مشتق ہے. آپ سمجھیے کیا ہوتا ہے جامد، کیا ہوتا ہے مشتق، اور کیا ہے مشتق. چلیے پورا دھاگا کھولتے ہیں. تو جامد اس کو کہا جاتا ہے جو خود کسی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، جامد اس کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ نکلا ہو، خود کسی سے نہ نکلا ہو، نہ اس سے بھی اگلا کوئی نکلتا ہے، کوئی نہیں نکلتا ہے. جیسے کیا ہو گیا، جیسے ہو جائے گا ندی، ہو جائے گا پٹنہ، ہو جائے گا. ندی سے کچھ نکلے گا، بالکل نہیں نکلے گا. پٹنہ ہو گیا، دریا ہو گیا. تو اس طرح کے ورڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جامد ہوتا ہے. مصدر اس کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہیں نکلتا ہے لیکن اس سے اگلا نکلتا ہے. وہ اس میں ہے جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلتا ہو، جو خود کسی کلمہ سے نہ نکلتا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء نکلتے ہیں. جیسے جانا سے جائے گا، کیا ہوگا، دوڑنا سے میں دوڑوں گا. دوڑنا سے کیا ہو جائے گا، میں دوڑوں گا. اور دیکھیے جو مصدر ہوتا ہے اس کا ایک ٹرک ہے، اس کے لاسٹ میں کیا لگا ہوتا ہے، نہ لگا ہوتا ہے، نہ ہوتا ہے. مصدر کے لاسٹ میں کیا لگا ہوتا ہے، نہ ہوتا ہے. عام طور پہ مصدر کے آخر میں نہ لگا ہوتا ہے، زیادہ تر لگا ہوتا ہے. اب دیکھیے ہم پڑھیں گے مشتق. مشتق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کلمہ سے نکلتا ہے، جو دوسرے کلمہ سے نکلتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ جانا سے کیا ہو جائے گا، جانے والا. سونا سے کیا ہوگا، سونے والا. کھانا سے کھانے والا. سمجھ گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے جامد. جامد کے کیا ہوتے ہیں، 2 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. اس میں نکرہ کا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. اس میں دیکھیے نکرہ سے نو سے کیا ہوتا ہے، نوکر. نو سے کیا ہو گیا، نوکر. نوکر کیا ہوتا ہے، کوئی خاص نوکر ہوتا ہے. ارے کہیں سے بھی ہم اٹھا کے لے کے چلے آئیں گے دنیا میں کسی کو نہ سے اٹھا کے لے چلے، تو ہمارے لیے کیا خاص ہے، کوئی خاص نہیں ہے. تو پہاڑ ہو گیا، پہاڑ کوئی خاص ہوتا ہے، دنیا میں بہت سارا پہاڑ ہے، الگ الگ پہاڑ ہے تو الگ الگ. آڑی ہو گیا تو الگ. آدمی تو کون سا آدمی بھائی، دنیا کا سب آدمی. تو یہ سمجھ گئے. جو اس میں نکرہ ہوتا ہے، کہیں سے بھی کوئی بھی چیز جو خاص نہ ہو اسی کو بولتے ہیں. جیسے دیکھیے پہاڑ ہو گیا، ندی ہو گیا اور اس کے بعد موبائل ہو گیا. موبائل مطلب دنیا کا ہر ایک موبائل. گھر ہو گیا، دنیا کا ہر ایک گھر. کسی بھی چیز کے جو خاص نہ ہو کسی بھی چیز کے لیے تو اس کو کیا بولیں گے، پارٹیکولر چیز نہ سے پہچانا جائے تو اس کو کیا بولیں گے، اس میں نکرہ بولیں گے. اس میں معرفہ، اس میں خاص اسے کہتے ہیں جس سے اس کو معرفہ، اس میں خاص ہی لگا ہوا. دیکھیے سمجھ گیا نا. اس کو پراپر نام کہا جاتا ہے، اس کو کامن نام کہا جاتا ہے. جو کیا ہو، جو یہ ہوتا ہے جو خاص سمجھا جائے. جیسے کہ حامد ہو گیا، حامد کسی آدمی کا نام ہے. جیسے پٹنہ ہو گیا تو پٹنہ کسی خاص جگہ کا نام ہے. حیدرآباد ہو گیا، بہار ہو گیا، دلی ہو گیا. اور دیکھیے جیسے حامد کی ٹوپی، تو ٹوپی کس کا ہے، حامد کا. تو جس سے کسی بھی خاص چیز کو سمجھا جائے تو اس کو کیا بولیں گے، اس کو ہم بولیں گے اسم معرفہ بولیں گے، پراپر نام. سمجھ گئے. اب دیکھیے اب اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، اس کے لیے آپ کو موبائل تھوڑا سا ٹیڑھا کرنا ہوگا. تو دیکھیے اب ہم لوگ پڑھیں گے اس میں معرفہ. کیا پڑھیں گے، اس میں معرفہ. اس میں معرفہ ہم آپ کو پہلے بتائیں گے. مو سے کیا ہوتا ہے، مو سے کیا ہو گیا، مریا. مریا مطلب مریا یا
آپ یہ سمجھیے مریا کوئی آدمی کا نام ہے، مریا کوئی لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، مریا، مریم ایسے بولتے ہیں نا، مریم، مریا، مریا، ٹھیک ہے، کوئی آدمی کا نام ہوتا ہے تو مطلب خاص ہے۔ مریا کتنی بہن ہے؟ 7 بہن ہے، مطلب 7 ٹائپ ہوتے ہیں۔ مریا کتنی بہن ہے؟ 7 بہن ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع سے آرام سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے علم، علم کیا ہوتا ہے؟ پہلا ٹائپ ہے اس کا جو خاص جگہ چیز گنگا کا نام ہو، جیسے گنگا ہو گیا، حامد ہو گیا، ساجد ہو گیا۔ دوسرا دیکھیے ضمیر، ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اسم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کے جگہ پر آتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ ضمیر۔ جیسے کہ حامد کھا رہا ہے تو ہم حامد کی جگہ پہ بول دیے وہ کھا رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس میں ضمیر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جیسے کہ ہم ایک دیکھیں حامد بیمار ہے وہاں، اور حامد کل ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور حامد گھر جائے گا، تو ایسے اگر ہم بولیں گے تو غلط نہ ہو جائے گا، اسی لیے اس کو صحیح سے بولنے کے لیے ہم لوگ ضمیر کا یوز کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ ضمیر کا یوز کرتے ہیں۔ تیسرا ٹائپ ہم لوگ کا اشارہ، جو لفظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کیا چیز کیا جائے؟ اشارہ کیا جائے، تو یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ 2 طرح کا ہوتا ہے، اشارہ قریب اور اشارہ بعید۔ جیسے قریب ہو گیا مطلب یہ گاڑی، تو کیا بولیں گے؟ یہ گاڑی، یہ گاڑی، یہ گاڑی جو مطلب پاس میں ہے۔ وہ قلم، وہ قلم، وہ قلم مطلب تھوڑا سا دور میں ہے، تو جو دور ہوتا ہے اس میں وہ لگتا ہے، جو پاس ہوتا ہے اس میں یہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ آگے دیکھیے اس میں موصول، اس میں موصول دیکھیے کیا ہے؟ اس میں موصول جو ہم لوگ کا چوتھا ہے، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ موصول اسے کہتے ہیں جو وصفی جملے کے بغیر اپنا معنی نہیں دیتا ہے۔ جیسے یہاں سمجھیے، جو وصفی جملے کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ اپنا معنی نہیں دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا، تو جس نے محنت کی، اگر ہم یہاں بولیں گے جس نے محنت کی، جس نے محنت کی، تو اس سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا۔ وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا، تو یہاں پہ جب ہم یہاں پہ کامیاب ہوا جب لکھے تبھی نہ پتہ چلا کہ بھائی کون محنت کیا اور کیا ہوا، تو اس میں کیا ہوگا؟ جس کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ اس میں موصول ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ یہ اس میں موصول ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے اس میں موضاف، اس میں موضاف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں موضاف اسے کہتے ہیں جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کیا جائے، جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کیا جائے، دوسرے اسم کی طرف کیا جائے۔ جیسے حامد کا، جیسے سمجھ لیجئے حامد کا لڑکا، یہی سمجھ لیجئے حامد کا لڑکا، حامد کا لڑکا، تو یہ جو لڑکا ہے وہ کس کا لڑکا ہے؟ حامد کا دوست، تو دوست کس کا ہے؟ حامد کا، تو جس کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کیا جائے اس کو کیا بولیں گے؟ اس میں مضاف کہا جاتا ہے۔ اس میں معود ہے جو چیز ہمیں پہلے سے معلوم ہو، جیسے کہ میں کل بازار جاؤں گا، تو میں جو کل بازار جاؤں گا تو ہم کو کیا معلوم ہے نا میرے دوست، پہلے سے معلوم ہے کہ کون سا بازار جائیں گے، میرے دماغ میں وہ چیز پہلے سے رہتی ہے، اسی کو کس میں معود کہتے ہیں، جو چیز پہلے سے معلوم ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں منادا، اس میں منادا اسے کہتے ہیں جس سے کسی آدمی کو پکارا جائے یا کسی کو بھی پکارا جائے، آدمی ہی نہیں، جیسے خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو پکارے، جیسے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو اس میں یا کیا ہو جائے گا؟ یا کس میں کیا ہو جائے گا؟ اس میں منادا کیا ہے؟ اس میں جس سے کسی کو پکارا جائے، تو اس میں کس کو پکارے اللہ کو، تو یہ ہو جائے گا منادا، ہو جائے گا۔ اور جس حرف سے پکارا جائے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، جیسے یا سے پکارے حرف ندا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا، یہ جو حرف ندا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ حرف ندا۔ حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ جس حرف سے پکارا، جیسے یا اللہ بولے نا، تو اس میں یا کیا ہو گیا؟ حرف ندا ہو گیا، حرف ندا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ اس میں معرفہ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں نکرہ کو ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، جو آج یہ ہم لوگ کا پہلا کلاس ہے، 3 سے 4 کلاس چلے گا اور پورے اردو ہم لوگ کو خلاص کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔